بس نکال دیں زندگی کو، گلوں سے آزاد کر دیں. غم بری چیز نہیں ہے، غم بہت اچھی چیز ہے. آگے فوکس کرنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی، آگے دیکھنے کے لیے. پیچھے دیکھنے کے لیے تو اللہ نے آنکھ بھی نہیں دی ہے، ورنہ ضرور دے دیتا اگر اتنا ضروری ہوتا تو. اس زمین کو ضائع مت ہونے دیں، اس کے اوپر بڑی خوبصورت فصل پیدا ہو سکتی ہے جو کبھی کسی کے لیے. محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہے جی، کوئی شک نہیں اس کے پیچھے. میں نے ایک دن اپنی بیگم صاحب سے کہا، میں اپنی بیٹی پہ لگاتا ہوں پیسے، مجھے بالکل نہیں دکھتے. یہ جو میں کسی کی بیٹی پہ لگاتا ہوں نا، وہ بڑے دکھتے ہیں مجھے. میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کافی نہ ہو کہ پیسے کا اگر میں ڈیوائڈ کروں، اس میں جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کروں یا اپنی وائف پہ خرچ کروں، کس کا درجہ مجھے، کس کا ثواب مجھے زیادہ ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو تم اپنی وائف پہ خرچ کرتے اس کا ثواب تمہیں سب سے زیادہ ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، فٹ ہے؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا احسان. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر مالک کا. بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک. کرم مالک کا جی. فیڈ بیک دیکھ رہے ہوتے ہیں، کامنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ الحمد للہ. الحمد للہ جی، بالکل ہی دیکھ رہے ہیں جی. اور وہ دیکھ رہے ہیں بچے بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے کام پہ آگے دنیا کا، ہم سرکار کے کام پہ کام کر رہے ہیں، سرکار وائس صاحب کے کام پہ کام کر رہے ہیں، لوگ ہمارے کام پہ آگے کام کر رہے ہیں. تو بس یہ اور بڑی دنیا ہے جی جو سرکار وائس صاحب کو پڑھ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے اور ان کے لیکچر سن رہی ہے. اور الحمد للہ جی بڑی. اور ایک وہ ہوتی ہے نا اندر سے انسان کی ایک تبدیلی، کہ وہ خود سے کچھ اپنا بدلنا چاہ رہا ہے یا خود سے اپنے آپ پہ مطمئن ہونا چاہ رہا ہے، تو وہ ہو رہا ہے جی الحمد للہ. وہ فیض کا جو دروازہ ہے کھلا ہوا ہے اور اس فیض سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں الحمد للہ جی. الحمد للہ، الحمد للہ. اور وہ جو کامنٹ جو بار بار آتے ہیں کہ اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے، تو ہاں جی کس سلسلے سے جا ملی، کس سلسلے کی بات؟ واقعی جی، واقعی بے شک یہ انہی کا ہی ہے جی. ہمارا کیا ہے جی، انہی کی سب باتیں ہیں، انہی کی سب کرم نوازی ہے، مہربانی ہے. الحمد للہ. آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اپنے ماضی سے نفرت کرنے والا اپنے مستقبل کو کبھی خوشگوار نہ پائے گا. تو ماضی کو لے کے لوگ بہت پریشان ہیں، تو اس ماضی کی یاد سے، تکلیف سے، اس اذیت سے کیسے نکلیں؟ ہاں وہ کیا کہتے ہیں، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ہاں یہ لوگ دعا کرتے ہیں جی کہ. اور میں ایک دن بیٹی کا فون آیا کہ جی میرا میاں بہت اچھا ہے، میرے بچے بہت اچھے ہیں، اور میں دعاؤں میں اللہ سے مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھ سے میرا جو حافظہ ہے نا، جو میری میمریز ہیں جو کسی اور کے ساتھ تھیں اس کی شادی سے پہلے، وہ میمریز میری یا اللہ تعالیٰ چھین لے، وہ مجھے بہت کرب دیتی ہیں. اور یہ سوال ایک بیٹی کا نہیں یا ایک بیٹے کا نہیں، یہ بہت بڑی ایک جنریشن کا سوال ہے جو کہیں نہ کہیں پہ اپنے ماضی میں اٹک جاتے ہیں. کوئی اپنا پیارا دنیا سے چلا جائے، باپ، بھائی، بیٹا، بیٹی، کوئی پیارا محبت والا چھوڑ کے چلا جائے، دھوکہ دے کے چلا جائے، تو وہ جو بھی تکلیف ان کو ماضی میں وہ ہوئی ہوتی ہے، وہ اس ماضی کی تکلیف میں اتنے زیادہ وہ کھو جاتے ہیں کہ آج کا جو عمل تھا، جو اس حال میں جو چلنا تھا، وہ حال میں بیچارے چل نہیں پا رہے. اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس ماضی کی یاد کو بھلانے کے لیے یا تو سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے، سائیکیٹرک کے پاس جائیں گے، سلیپنگ پلز لیں گے، کچھ لوگ نشے میں چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم غم کو بھلانے کے لیے پیتے ہیں، تو حالانکہ پی کے پھر غم زیادہ تازہ کر لیتے ہیں اپنا. وہ ہے تو وہی غم کہیں جانا تھوڑی ہوتا ہے.
یا آپ کا ماضی کہیں چلا تھوڑی جانا ہوتا ہے، ماضی تو آپ کے ساتھ رہتا ہے. اور ایک چیز جو ہے وہ سرکار وائس صاحب نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بتائی ہوئی ہے کہ ماضی کی گئی غلطیاں جو ہیں وہ اگر آپ کو بھولنا شروع ہو جائیں تو سمجھے آپ کی توبہ قبول ہو گئی. کہ ماضی کی گئی غلطیوں پہ اگر آپ نے تہہ دل سے آج توبہ کی ہے تو وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ یاد نہ کہیں آپ کے سب کانشیس میں پیچھے لے جاتا ہے، فرنٹ پہ نہیں رکھتا، وہ آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آتی. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جو لوگ اس وہ کہنا چاہیے گرداب میں سے، اس ورل پول میں سے جو لوگ نکلتے ہیں نا، ان کو پھر زندگی کا کوئی کاز نظر آتا ہے، کوئی مہربانی ہوئی نظر آتی ہے، تو پھر وہ اس ورل پول سے باہر نکلتے ہیں. یہ ایسا ٹوسٹر ہے کہ جس کے بیچ میں لوگ اگر پھنسے ہوئے رہ جائیں نا تو بس پھر وہ گھومتے رہ جاتے ہیں. نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اور وہ ورل پول کیا کرتا ہے کہ وہ کھینچ کے تہہ میں لے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کوئک سینڈ، کہ انسان کبھی کوئک سینڈ میں پھنس جائے نا تو وہ جتنا زور لگاتا ہے وہ اتنا ہی ریت کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہماری میموریز ہیں نا، یہ سم ٹائم ہمارے ساتھ نا یہ سلوک کرتی ہیں کہ ہمیں جب ہم نکلنے کے لیے زور لگاتے ہیں، بھولنے کے لیے زور لگاتے ہیں، تو وہ ہمیں اور گہرائی میں وہ لے جاتی ہے، اور بلکہ اتنی گہرائی میں لے جاتی ہیں کہ بس آپ کو اور کچھ نظر نہیں آتا اور آپ اس کے حوالے ہو جاتے ہیں. وہ پھر ایک سمجھ لیں آپ کی زندگی کا ایسا وہ ایک ناسور بن جاتا ہے جس کو کہنا چاہیے کہ جس کا بعض اوقات علاج ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے. وہ میں نے دیکھا ڈاکٹر جو ہے نا وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ انگزائٹی پلز دے دیں گے، سلا دیں گے، دماغ کو معاف کر دیں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر دیں گے. تو یہ میرے خیال میں یہ ٹیمپریری باتیں ہوتی ہیں ساری. اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی کہ اب 24 گھنٹے یا اگلے 20 سال جو ہیں وہ آپ اپنے دماغ کو سن ہی رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے جی فرمائیے. اس کے اوپر بڑی جو ہے نا، مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات بڑی پیاری لگی نا، کہ یہ جو دوائیاں ہیں نا یہ آپ کو -100 سے 0 پہ لے آتی ہیں. 0 سے 100 پہ آپ نے اپنے آپ کو خود لے کے جانا ہوتا ہے، اور اس پروسیس میں یہ دوائیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں. جی ہاں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوائیوں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، -100 سے 0 پہ آتے ہیں، پھر دوائیاں کام کرنا چھوڑتی ہیں، پھر ہم -200 پہ چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل یہ کرتی ہیں. جی اور آپ غور کریں کہ جتنے بھی یہ ہمارے ماضی کے جو دکھ ہیں ان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے، لیکن اس کو میمورائز کرنا ہمارے دماغ کا کام ہے. یعنی کہ دل اور دماغ کی نا ایک جنگ ہوتی ہے یہ والی. اچھا وہ بیٹی نے جب مجھے کہا نا کہ جی دعا کریں کہ مجھ سے نا میری میموری چھن جائے، میں نے کہا میں تو بالکل نہیں دعا کرتا یہ والی کہ آپ سے آپ کی میموری چھن جائے. میں نے تو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی میموریز کو خوبصورتی سے سنبھال کے رکھا ہے وہ آگے معاشرے کے لیے بڑے مفید لوگ ثابت ہوئے. سبحان اللہ. واہ. ان سے بڑی بڑی باتیں، بڑا بڑا کلام، بڑا بڑا ذکر اذکار. ایک دکھی دل ایک شعر کہتا ہے تو کئی دکھی دلوں کو جو ہے نا سہارا مل جاتا ہے اس شعر کا، قرار مل جاتا ہے. قرار مل جاتا ہے. جی ہے جیسے سرکار کے ایک شعر ہے نا کہ غم زدہ کائنات میں تنہا کون واصف علی ہے کیا کہیے. تو ہے تو کائنات ہی غم زدہ ساری کی ساری. ذرا نکلیں پوچھیں ذرا کئی اور لوگوں سے، بھائی میں اتنا غمزدہ ہوں، تم اتنے خوش بیٹھے ہو. وہ کہتے ہیں مجھے تمہارے رونے پہ ہنسنا آ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تمہارے ہنسنے پہ رونا آ رہا ہے. تو یہ اندر کے موسم کی بات ہوتی ہے ساری، کہ آپ کا اندر کا موسم کیا کہہ رہا ہے. سیریس لوگ ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کو کسی مقام پر ایسا کوئی دماغ کا ٹوسٹ آپ کو ملے کہ زندگی آپ کی وہ فن ٹائم سے نکل کر نا کچھ شعوری سطح کے اوپر بھی کام کرنا شروع کرے. اور یہ والی کریشن جو نا بغیر دکھ کے ملتی نہیں ہے. سرکار فرماتے تھے جتنے بھی کریٹیو کام ہیں، کریشن کے کام ہیں، ان سب کے پیچھے دکھ چھپا ہوا ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک کہا کہ کوئی ولی اللہ گھر سے ولی اللہ بننے نہیں نکلا تھا،
ہر کوئی اپنا دکھ جو ہے نا اس کا مداوع ڈھونڈنے نکلا تھا. وہ دکھ کا مداوع ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ ہی مل گیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وہ اللہ مل گیا تو آپ کا کام وہاں پہ شروع ہو گیا سارے کا سارا. کہ جب غم ہے اور غم کا مداوع ہی کوئی نہیں ہے. اب ایک چلا گیا ایک واقعہ تھا, کسی شکل میں بھی چلا گیا, چاہے وہ پرماننٹ چلا گیا یا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا یا دکھ دے گیا, تو یہ ایک غم کی سٹیٹ اس کو مل گئی. اب غم کی سٹیٹ کو اس نے اجالنا کیسے ہے, اس سے نرشمنٹ کیسے حاصل کرنی ہے, یہ بھی ایک بڑے کام کی بات ہوتی ہے. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے کہ اس نے نکلنا کیسے. پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری میموریز ہیں, جو ہماری یاد ہے, صرف غور کریں تو یہ یہی یاد نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایک نے کیا کر دیا, کسی ایک نے, یا کسی کا باپ فوت ہو گیا تو بڑا رو رہا تھا وہ بچہ, تو ایک بزرگ ہے, اس نے کہا کیوں روتا ہے, اس نے کہا میرے باپ چلے گئے. تو اس نے کہا اتنا کیوں روتا ہے, کچھ دن بعد تو بھی چلا جائے گا, جا کے ملنا ہی اپنے باپ سے. تو ہے تو تھوڑا سا ہی فاصلہ, یہاں پہ یہ ہے ہی 60-70 سال کی ٹوٹل زندگی ہے. اس ٹوٹل زندگی کے اندر کتنے سارے کام تو آپ ویسے ہی کر بیٹھے ہوئے ہیں, شادیاں کر بیٹھے ہوئے ہیں, کاروبار کر بیٹھے ہوئے ہیں, نوکریاں کر بیٹھے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں, نہا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. تو شاید سوچنے کے لیے یا اس غم کو چیسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے ہی بڑا محدود سا ٹائم, اور اس ٹائم کو بھی آپ اس کی جو اصل افادیت ہے نا اس کو نہیں آپ سمجھ رہے کہ اس کی افادیت آتی کہاں سے ہے. وہ کسی نے کہا کہ اپنوں نے جب مجھے دھوکہ دیا تو میں نے احتیاط سیکھ لی. اپنوں نے جب مجھے دھوکہ دیا تو میں نے زندگی سے احتیاط سیکھ لی کہ احتیاط کیسے برتنی ہے. اس نے کہا کہ جب میرے دوستوں نے مجھے وفاداری نہ کی میرے ساتھ, تو میں نے زندگی سے وفا کرنی سیکھ لی. دھوکہ کس نے دیا؟ دوستوں نے. دھوکہ انہوں نے دیا, لیکن وفا کرنی میں نے سیکھ لی ہے کہ یار یہ وفا نہیں ہوتی جو یہ کر رہے ہیں. اگر تمہیں آ گئی ہے تو تم وفا کرنی شروع کر دو. سبحان اللہ. واہ واہ. وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے ساتھ. وفا تو ہوتی ہی بے وفا کے ساتھ ہے. تو جب کچھ بھی آپ زندگی کا کر رہے ہیں نا, تو کچھ نہ کچھ اس کا ایک رزلٹ نکل رہا ضرور ہے. ہمارے واقعات, دوستوں کے, عزیزوں کے, اس کے علاوہ بھی تو بڑی ہماری میموریز ہیں ڈاکٹر صاحب. جو کچھ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری میموری ہے. ہم لوگ آج کل بار بار جب کبھی غم کا ذکر کرتے ہیں اور کسی ابدی غم کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ کربلا کا ذکر نہ کریں. اس سے بڑا بھی کوئی واقعہ کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہوگا؟ کبھی نہیں. اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا غم, مطلب اس غم کے آگے اگر آپ اپنی زندگی کے غم رکھیں تو بہت چھوٹے سے ایسے مچھر کے برابر آپ کو غم نظر آئیں گے جو یہ غم ہے, آپ کو ابدی غم ہے. اور اپنے غم کو ہم جب بھی تشبیہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ہمارے پہ بھی کربلا گزر گئی ہے. تو ہماری زندگی کی کربلا اور وہ جو کربلا ہوئی ہے ان میں بڑا فرق ہے, لیکن ہم تشبیہ یا استعارہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس سے بڑی کربلا, اس سے بڑا غم آج تک کائنات میں آیا نہیں اور نہ آئے گا. اب دیکھیں, محرم شروع ہوگا ابھی, تو محرم کے وقت ایک سب لوگ اس واقعے کو لے کر روئیں گے, اس واقعے کو سناتے ہوئے آنسو نکلیں گے, ایک دل کے اندر حرارت پیدا ہوگی. بلکہ اس کے علاوہ بھی جب کبھی بھی اس واقعے کا ذکر آئے گا آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور آئے گا ایسا واقعہ. یہ ہماری اب میموری کا حصہ بن گیا جی. یہ بات ہماری میموری کے حصے تو بہت سارے بن گئے. داتا صاحب سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, داتا صاحب ہماری میموری کا حصہ ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, لیکن وہ بھی ہماری میموری کا حصہ ہے. اب جو واقعات ہم قرآن میں سنتے آئے, احادیث میں سنتے آئے, یا اپنے بزرگوں سے سنتے آئے, وہ سارے ہمارے حصہ بن گئے. سرکار والا صاحب نے نا ایک جگہ پہ فرمایا ہوا ہے کہ میں
کیسے بھول جاؤں کہ میری وجہ سے ایک مقرب معتوب ہوا تھا. دیکھیں ذرا کہاں کی میموری کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. اللہ اکبر. ایک مقرب تھا ہیں اور انسان کو سجدہ نہ کرنے پہ معتوب ٹھہرا اس کو. ہے نا جی. رائے گاں سجدے ہوئے ابلیس کے کس بات سے, وہ جدا سمجھا تھا حق کو مصطفیٰ کی ذات سے. سبحان اللہ صلی اللہ. اب کیا آپ کا معبود تو اس کا معبود تو تھا, محبوب کوئی نہیں تھا. محبوب نہیں تھا. محبوب نہیں تھا. تو سرکار کہتے ہیں میں کیسے بھول جاؤں کہ میری وجہ سے ایک مقرب معتوب ہوا تھا. کب کی میموری ہے. اللہ اکبر. کب کی میموری ہے. اور کہا کہ پھر وہ میں نے وعدہ کیا تھا, الستو بربکم قالوا بلا. میں وہ وعدہ کیسے بھول جاؤں. اب عام بندے کی میموری میں یہ باتیں نہیں ہیں, لیکن کسی کی تو میموری میں یہ ہے بات. کسی نے سرکار والد صاحب سے سوال کیا کہ حضور یہ جو ہے ہمیں تو وہ نہیں یاد کہ ہم نے کب عہد کیا تھا اللہ سے. آپ نے کہا قرآن سچا. جی سچا. آج سن لیا تو آج وعدہ کر لو. اللہ اکبر. آج سن لیا تو آج ہی وعدہ کر لو. اس میں ایسی کون سی بات ہے. کیا چیز بھول گئے تو یہ ابھی بات آئی ہے سامنے, ابھی وعدہ کر لو. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم وہ وعدہ یاد رکھنا جو تم نے مجھ سے کیا تھا, میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. یعنی کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم وہ وعدہ یاد رکھنا جو تم نے مجھ سے کیا تھا, میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کوئی شک نہیں. تو بس وہ وعدہ آج ہی کر لیں, سمجھ آ جائے گی بات. وہ کہتے ہیں یہ جو برین کی نا جو ہماری یہ کیپیسٹی ہے یہ ہے تو بہت بڑی, لیکن ہم کبھی اس کی پوری پرسنٹیج کبھی یوز نہیں ہم کر سکتے. اس کی بہت بڑی اس کی رینج ہے. پتہ نہیں کتنے ٹریلین میگا بائٹ کی شاید ہارڈ ڈسک ہماری لگی ہوگی, تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس کا. تو اس کے بیچ میں بہت خزانے, بہت کچھ آ جاتا ہے. بس وہ ہم کہیں پہ نا اس کو صحیح طرح لوکیٹ نہیں کر پاتے. کہتے ہیں کچھ دماغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غم کو یا کسی واقعے کو انہوں نے اپنے دماغ پہ لیا نا, تو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں, بس آنکھیں بند کر لی. کچھ دماغ ایسے ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں. بھاگ جانے کا مطلب ہے موقع سے فرار ہو گئے, یا خودکشی کر لی, یا ایسا کچھ لبادہ اوڑھ لیا کہ وہ اس پرابلم کو کر نہیں سکے, مینیج نہیں کر سکے, اور وہاں سے دوڑ لگا دی انہوں نے. غم کو پروٹیسٹ بنا دیا. ہاں, پروٹیسٹ بنا دیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس غم سے کوئی چیز ریزولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں سے کوئی ایک نئی چیز نکال رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ فلانے نے ایسا کیا تو میں نے زندگی سے یہ سیکھا, فلانے نے زندگی میں دھوکہ دیا تو میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہوتی, دھوکہ نہیں دینا, میں نے نہیں دینا آئندہ کبھی کسی کو. اگر یہ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے تو میری وجہ سے کسی کو یہ نقصان نہ ہو. وہاں سے اس نے کوئی ایک پازیٹیو چیز نکال لی اس کے بیچ میں سے. تو ہم لوگ بھی جب غور کریں نا تو ہم کہیں نہ کہیں پر ان یادوں کو بہت ہی خوبصورتی سے سنبھال سکتے ہیں. میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے ذکر کیا تھا, بانو آپا کی بڑی خوبصورت بات تھی کہ ہر عورت کا دل جو ہے نا وہ ایک ڈرائنگ روم کی طرح ہوتا ہے, اور وہ اپنی پسند کے لوگ اس ڈرائنگ روم میں بٹھا کے رکھتی ہے. میاں کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ ڈرائنگ روم کون سا ہے نا جی. تو یہ ڈرائنگ روم ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. آپ کی میموری ہے نا, اچھی میموری ہے, بری میموری, جو بھی میموری ہے, آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. جیسے سرکار فرماتے تھے نا, اپنے دل کے دروازے کے اوپر دربان بن کے کھڑے ہو جاؤ, دیکھو کیا تمہارے دل میں جا رہا ہے, کیا جانا چاہیے کیا نہیں جانا چاہیے. کئی چیزیں نکال دینی چاہیے لائف میں سے, جس کو کہتے ہیں نا کہ موو آن. تھوڑا سا زندگی کو ذرا دیکھیں کہ ابھی واقعہ چلنا ہے. وہ ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی, ایک بڑی اچھی میں نے سن رکھی تھی کہ یہ زندگی کی گاڑی ہے, چل رہی ہے, اور آپ کے سامنے اتنی بڑی ونڈ اسکرین لگی ہوئی ہے, آپ آگے دیکھ رہے ہیں, اور ایک چھوٹا سا شیشہ
بیک ویو مرر جس کو بولتے ہیں وہ لگا ہوا ہے آپ کا. بیک ویو مرر میں سے آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی گاڑی تیز تو نہیں آ رہی, یا کوئی قریب تو نہیں آ گئی, اس کو رستہ دینا ہے, یہ کیا کرنا ہے. لیکن فوکس آپ کا آگے ہی ہوتا ہے. تو یہ پیچھے دیکھنا جو ہے نا, یہ آپ کی میموری ہے. پیچھے دیکھیں لائف میں, گردن گھما کے اپنے ماضی کو دیکھیں کہ اس کے اندر سے کیا چیز میں نے زندگی میں حاصل کی ہے, کیا کھویا ہے, کیا پایا ہے. سارے دن کا رات کو جب آپ لیٹتے ہیں کوئی نہ کوئی تجزیہ کیا کرے, آج میں نے کیا کھویا, کیا پایا, آج کیا سیکھا میں نے زندگی سے, کون سی بات مجھے سمجھ میں آئی. اگر آپ زندگی کے صرف وہ بیک ویو مرر کے اوپر ہی فوکس کرتے رہیں گے تو آپ کی گاڑی لازمی ٹھکے گی کسی کے ساتھ. تو سفر نہیں ہو سکتا, سفر نہیں ہو سکتا. پھر آپ پھنس گئے ہیں اس بیک ویو مرر کے اندر, آپ پھنس گئے ہیں اتنی سی ونڈو کے اندر, آپ پھنس گئے ہیں, جبکہ اتنی بڑی ونڈ اسکرین آپ کے پاس لگی ہوئی ہے جو آپ کو آگے فوکس کرنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی, آگے دیکھنے کے لیے. پیچھے دیکھنے کے لیے تو اللہ نے آنکھ بھی نہیں دی ہے, ورنہ ضرور دے دیتا اگر اتنا ضروری ہوتا تو. اللہ اکبر. وہ دینے والا دے سکتا تھا, نہیں دی, اس نے کہا نہیں, جو گزر گیا اسے پیچھے رکھو, اب آگے کا بھی فوکس کرو, زندگی آگے بھی گزرنی ہے, موو فارورڈ کرو زندگی میں, سیکھ لو. کوئی وقت زندگی کا ایسا آیا ہے تمہارے اندر جس نے تمہیں برباد کیا ہے, اس برباد محبت سے بھی سیکھ لو کچھ کہ کیا ہے. واہ واہ. تو سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ غم جو ہے یہی تو تمہیں سرفراز کرنے آیا ہے, یہ غم ہی تو تمہیں بچانے کے لیے آیا ہے زندگی کے ان ساری تمام باتوں سے. اگر یہ آپ کا غم اس بڑے غم کے ساتھ کہیں پہ کلیبریٹ کر گیا تو پھر تو آپ کا غم ازلی اور ابدی غم بن گیا, بڑا غم بن گیا جس کو کہتے ہیں. وہ بڑا غم جب بولتا ہے نا, پھر اس کے اندر کوئی اور بات, ایک اس کے اندر سے کیفیت نکلتی ہے, ایک بات نکلتی ہے اس کے اندر, ایک سوز ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ ایک مووی تھی نا, وہ کہتے ہیں بہر تو تمہاری ٹھیک ہے, سوز نہیں ہے تمہارے اندر. تو یہ جو سوز ہے نا, وہ سرکار والا صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ سینے میں اگر سوز سلامت ہو تو خود ہی اشعار میں ڈھل جاتی ہے افکار کی صورت. سبحان اللہ. یہ جو سوچیں ہیں آپ کی, یہ ایک شعر بن کے ایک شعر بن کے نکلتی ہے کہ سینے میں اگر سوز. اب یہ سوز کہاں سے آئے گا؟ سوز تو کوئی دے کے جائے گا آپ کو, خود نہیں آئے گا. یہ جو دے کے گیا اس کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کی زندگی کو سوز دے کے گیا, عطیہ ہے آپ کو, گفٹ دے کے گیا بیسیکلی تو کہنا چاہیے. جس کو آپ نے زندگی کا اتنا نیگیٹو ایک پہلو بنا کے رکھا ہوا ہے, وہ تو آپ کو زندگی میں ایک تحفہ دے کے گیا ہے, آپ کے سینے کو سوز عطا کر کے گیا ہے, اس بنجر زمین کو پانی لگا کے گیا آنسوؤں کا, آپ کے ہی آنسوؤں کا. اس زمین کو ضائع مت ہونے دیں, اس کے اوپر بڑی خوبصورت فصل پیدا ہو سکتی ہے جو کبھی کسی کے لیے. کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. محبوب کا سب سے بڑا تحفہ جدائی ہے جی, کوئی شک نہیں اس کے بیچ میں. تو لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس جدائی میں پھنسے رہ جاتے ہیں. کیسے کیسے کمال کے لوگوں نے دیکھے ذرا, جب وہ سوز میں جاتے ہیں کیا کیا شعر کہے ہوئے ہیں کہ وہ یاد پیا کی آئے یہ دکھ سہا نہ جائے, بیری کویلیا کوک سنائے مجھ برہن کا جیا جلائے, یہ دکھ سہا نہ جائے یاد پیا کی آئے. اب دیکھیں جب یہ شعر کہہ رہا ہے اس وقت تو یاد ہی ہے نا اس کے پاس, تو یہ یاد نے کئی یادوں کو تازہ کر دیا. سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ جہاں چاند ہوتا ہے وہاں چاندنی نہیں ہوتی, جہاں چاندنی ہوتی ہے وہاں چاند نہیں ہوتا. چاند محبوب ہے, چاندنی اس کی یاد ہے. سبحان اللہ. تو بعض اوقات وہ چاندنی اتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی بڑی قیمتی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پاس چاندنی ہے. فراق وصال پر بھاری ہے جی, فراق وصال پر بہت بھاری ہے جی. وہ کیا ہے شعر کہ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر لمحے جدائی کے گزرتے ہیں مہینوں میں, جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. اللہ اکبر, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو یہ بڑے قیمتی ہیں جی یہ راز, ان رازوں کو ضائع نہ کریں, مت دعا کریں کہ اللہ آپ سے آپ کا حافظہ چھین لے.
یہ دعا کریں کہ آپ کا غم آپ کو سرفراز کر جائے، آپ کا غم قبول ہو جائے، وہ چیز سکھا جائے آپ کو زندگی کے اندر کہ آپ سے خیر و برکت ہو، آپ سے کئی دلوں کو قرار مل جائے، چاہے بات کی شکل میں ہو، سوز کی شکل میں ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑے بزرگ تھے، جب وہ گفتگو فرماتے تھے تو لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ ایک دن طبیعت ناساز تھی تو ان کے بیٹے نے کہا کہ اجازت ہو تو آج میں بیان دے دوں؟ آپ نے کہا دے دو۔ انہوں نے بیان دیا، خوبصورت بیان دیا، لیکن آنکھیں نہیں بھیگی، وہ جو بھیگنی چاہیے تھی ہیں وہ نہیں بھیگی، سوز کی کمی تھی نا۔ تو وہ بزرگ آئے نا تو آ کے انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ آج طبیعت کچھ ناساز ہے۔ تو دنیا کی رو رو کے آنکھیں بھیگ گئی۔ تو یہ کون دے گا یہ آپ کو سوز؟ کوئی جدائی دینے والا ہی دے گا نا آپ کو، کوئی دھوکہ دینے والا دے گا، کسی کی یاد دے گی، کسی کی بات دے گی۔ یہ جو محبوب ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کو زندگی کے اندر بڑا سنبھال کے دل کے اندر رکھیں، ضرور رکھیں، یہ آپ کے لیے بڑا تحفہ ہے زندگی کا۔ دیکھیں وہ کتنے لوگ ہیں جو اس رستے پہ چلتے چلتے اللہ کے رستے پہ یعنی کہ مجاز سے حقیقت کا سفر کر گئے۔ بلکہ سرکار والا صاحب کہا کرتے تھے کہ مجاز سے جس کو حقیقت مل جائے نا اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شارٹ کٹ بنا دیا کہ تو کتنے لمبی سیڑھیاں، لمبی ریاضتیں، لمبی عبادتیں کرتا رہے گا، چل تجھے غم سے گزارتے ہیں اور فٹافٹ اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے جس کو کبھی بہت جلدی اپنا بنانا ہونا تو اسے دکھ کی منزل سے گزار لیتا ہے۔ اس دن ایک خاتون تھی، ان کی کال آئی، وہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ سنتی ہے، ان کا ایک بیٹا ہے جو ہے معذور ہے، صرف ایک ہاتھ کام کرتا ہے نا، تو وہ انہوں نے ایک فکرہ بولا کہ مجھے میرے اللہ کی پہچان میرے اس بیٹے نے کرائی، اور اس حالت میں بھی ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے۔ اور جب بھی ہماری وہ بتا رہی کہ جب بھی پوڈ کاسٹ آتی ہے نا تو مجھے نوٹیفائی کر دیتا ہے کہ امی نئی پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، تو میرا تھوڑا دل بھی وہ بڑا نا اس کیفیت میری، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھیں کہاں کہاں تک بات جا رہی ہے۔ تو وہ تکلیف، وہ پریشانی جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے، تکلیف نہیں ہے، انعام ہے، بہت بڑا انعام، بہت بڑا۔ اور یہ آپ کو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اس تکلیف کے دور میں آپ نے گلہ کرنا شروع کر دیا نا تو اس کا مطلب یہ اب آزمائش ہے آپ کی، اللہ، اور اگر اس تکلیف کو آپ نے قبول کر لیا تو یہ انعام ہے آپ کا۔ تو یہ اس کو اپنے لیے آزمائش نہ بنائیں، قبول کریں۔ دیکھیں کئی دفعہ ہم سیدھی گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی آ کے سائڈ سے گاڑی غلط لین میں آئے گا، زگ زیگ کرتا ہوا، تو آپ کی گاڑی سے آ کے ہٹ کر جائے گا۔ اب آپ کی غلطی نہیں ہے، غلطی اسی دوسرے کی ہے، لیکن نقصان تو آپ کا بھی ہو گیا نا۔ اگر نقصان آپ کا ہو گیا، مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا ہم جا رہے تھے ایئرپورٹ، تو ایک وہ سرکاری گاڑی نے آ کے نا پیچھے سے گاڑی ٹھوک دی، تو ہم اترے تو آپ نے ایک دم سے نہ روک دیا، آپ نے کہا کہ وہ رہنے دو اس کو، کوئی بات نہیں، اس کا بھی نقصان ہوا ہے، ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اب آگے چلو۔ اس جھگڑے میں نہ پڑ جانا کہ اس سے پیسے لینے ہیں، اس کے دفتر جاؤ گے، سرکاری دفتر ہے، اپلیکیشنیں دو گے، اپروو کراؤ گے، اتنا ٹائم لگاؤ گے، معاف کر دو، آگے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، ہم معاف نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب۔ سب سے بڑا جو المی ہے نا ہمارا اس پورے فیز کے اندر کہ معافی ہمارے اندر سے نا کہیں مائنس ہوتی جا رہی ہے۔ ہم کسی کو کسی طرح سے کوئی گنجائش دینے کے قابل نہیں رہ گئے ہوئے کہ غلطی کی گنجائش دے دو، بھائی اس کو غلطی کر گیا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، معاف کر دو، یار کوئی مجبوری ہوگی، کچھ ایسا کر گیا، نہیں، معاف بھی نہیں کر رہے، گنجائش بھی نہیں دے رہے۔ کوشش کی، ہم نے بہت کوشش کی۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ اپنی کوشش کے نتیجے کا نام اللہ تعالیٰ رکھ لو۔ سبحان اللہ، اپنی کوشش کے نتیجے کا نام اللہ تعالیٰ رکھ لو، کہ یا اللہ میں نے صدقے دل سے مکمل کوشش کی ہے، اب اگر تیرا حکم ہے کہ نہیں ہونا تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، میرے حصے میں کوشش ہی ہے
اس کو انعام دینا، اس کا انعام نہ دینا تیرے اختیار میں. تو دے دے گا ہم بھی خوش ہو جائیں گے، نہیں دے گا ہم پھر بھی تیری رضا میں راضی ہیں. یہ رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ڈاکٹر صاحب یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی کا ہر الم، زندگی کا ہر رنج و غم اس کو اللہ کی طرف سے ایک انعام کے طور پہ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک سرکار والے صاحب کا شعر ہے کہ زندگی سنگ درے یار سے آگے نہ بڑھی، عاشقی مطلع دیدار سے آگے نہ بڑھی، آگے نہ بڑھی. بس میں ہوتا تو تیری بزم سجاتے ہم بھی، بے بسی سایہ دیوار سے آگے نہ بڑھی. ہائے ہائے اللہ اکبر. تو زندگی کے اندر جو ہے نا جی یہ قیمتی چیزیں ان کو رکھنا چاہیے، اپنے دل کا مہمان بنا کے رکھنا چاہیے. یہ آپ کے قلب کے لیے بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. جو کہیں نا کہ زندگی میں مجھے کوئی دکھ نہیں ملا، سمجھیں کہ بس وہ پتھر دل انسان ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو کسی کو دکھ ہی نہ ملے زندگی میں؟ ایسا تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کوئی پتھر ہی ہوگا جس کو کوئی نہ غم ہوتا ہے نہ کوئی خوشی ہوتی ہے. یا پھر آپ کا ویژن اتنا بڑا ہو جائے کہ غم اور خوشی دونوں ایک مقام پہ آ کے کھڑے ہو جائیں. وہ کہتے ہیں وہ غم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا. تو یہ دل کا مقام ہے کہ جہاں پر خوشی اور غم دونوں برابر ہو جاتے ہیں، اور نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی خوشی ہوتی ہے. ان کا رجوع کہیں اور ہوتا ہے. وہ اللہ کے خاص قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں اور ان پر بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں کہ غم میں سے گزار کے اپنا بنا لیا، اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. اسیری ہے کیا رہائی ہے. واہ. تو وہ بن کے رہو کسی کے، بہت اچھی بات ہوتی ہے. یہ اس کو سنبھال کے رکھو زندگی کے اندر. محبوب تو ہونا زندگی کا ایک لطف ہے. میں کیسے کہہ دوں کہ یہ کوئی بری یاد ہوتی ہے؟ یہ بالکل بری یاد نہیں ہوتی، یہ بہت حسین یاد ہوتی ہے. آج بھی دیکھیں نا، آپ کبھی پرانی البم کھول کے بیٹھ جائیں نا، تو کوئی ہیپی مومنٹس آپ دیکھ رہے ہو نا تصاویر کے بیچ میں، تو آپ بیٹھے بیٹھے ہیپی ہو جاتے ہیں. وہ تصویریں دیکھ کے ہاں کتنا مزہ آیا، ہم مری کے ٹور پہ گئے تھے، ہم نے یہ کیا وہ کیا، وہ دیکھو یہ وہ وقت تھا فلانا تھا ہے. تو یہ ساری باتیں دیکھتے دیکھتے آپ بھی اس مومنٹ کے اندر گھس جاتے ہیں اور ہیپی ہو جاتے ہیں مومنٹ کے اندر. اسی طرح سے جب کبھی ہم کسی غم کو یاد کرتے ہیں تو ہم موقع پر غمگین بھی ہو جاتے ہیں. ان نیچرل نہیں ہے، یہ بہت نیچرل ہے. یہ سارا کچھ ہونا انسان کے ساتھ ہو جائیں، لیکن اس کو وقتی رکھیں تاکہ زندگی میں آپ کا کوئی مصرف اور بن جائے، زندگی کے اندر کوئی بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے. یہ زندگی کا جو غم ہے یہ آپ کو آخرت کے لیے تیار کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کی نرم مٹی کے اندر وہ بیج پیدا ہو جائے جس کو خاص اللہ نے اپنی محبت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے. غم والے کو نا ایک چیز بڑی مزے کی ملتی ہے ڈاکٹر صاحب، یکسوئی. اور یکسوئی ملتی ہے، ہمہ حال ایک خیال مل جاتا ہے اس کو. اور یہی یکسوئی تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ یکسوئی آپ کو جو ہے نا، یہ ادھر سے جب نکلے تو پھر میرے ساتھ یہ یکسوئی کنیکٹ ہو جائے. تو جب وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے نا آپ کی، تو پھر سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ اگر مجاز سے حقیقت بھی مل جائے آپ کو تو اس مجاز کو بھی سلام کر لینا چاہیے کہ یہ بھی تیرا ہی دیا ہوا تحفہ ہے. ہم شاید یہاں تک نہ پہنچ سکتے، لیکن تیرے غم نے ہمیں اتنا سرفراز کر دیا کہ اس نے اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول کر لیا. ہم اپنا ٹوٹا دل لے کے اس کی بارگاہ میں پہنچے اور اس نے اپنا بنا لیا ہمیں. یکسوئی سے کے اوپر نا مجھے حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ دو خیال وسوسہ ہے، ایک خیال صراط مستقیم ہے. تو یہ یکسوئی آپ کو صراط مستقیم پہ لے جاتی ہے، سیدھے راستے پر. یہ ہماری پریشانیاں، ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کوئی تو ہو جو ہماری غلط فہمیاں دور کرے. ایک شخص نے مجھے واقعہ سنایا، کہتے ہیں میرے اوپر بڑا غم آ گیا نا، تو مجھے کسی نے ایک بزرگ کا نمبر دیا.
تو میں نے ان کو فون کیا اور میں نے اپنی پریشانی بتانی شروع کی. بڑا غم آ گیا, بڑا غم آ گیا. جواب میں اس بزرگ کا ایک ون لائنر فکرہ تھا کہ بیٹا لگتا ہے تجھے کسی کی دعا لگ گئی ہے. واہ واہ واہ. کہتے ہیں میرا تو پرسپیکٹو ہی بالکل, میرا تو سوچ فک میں کیا گلے کر رہا تھا, اور مجھے ایک الگ جو ہے میرا رخ بدل دیا, اور مجھے ایک اور طرف انہوں نے جو ہے میرا رخ موڑ دیا کہ لگتا ہے تجھے کسی کی دعا لگ گئی. اب دیکھیں کتنا پازیٹیو یہ بات ہے ساری کی ساری, جس کو لوگوں نے کتنا نیگیٹو رکھا ہوا ہے کہ جی غم دے گیا, گلے میں رہ گئے, چھوڑ دیا مجھے, میرا میاں چھوڑ گیا, تو فلانی نے دھوکہ دے دیا مجھے, عہد و پیما ہمارے ساتھ تھے, وعدہ وفا کہیں اور کر دیا. تو اس طرح کے واقعات تو ڈاکٹر صاحب بھرے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نا آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ایک تو مجھے میرا غم سنبھالنے کی اہلیت عطا فرما, اور دوسرے نمبر پر تو مجھے سے بہتر عطا فرما. اب بندہ سوچے کہ فرض کریں محبوب ہی ہو, چلیں کوئی بھی, بندہ سوچے کہ اس سے زیادہ اب میرے لیے کیا ہو سکتا تھا, میری تو کائنات ہی اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ساری کی ساری. لیکن جب آپ کی دعا کہیں قبول ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا جو نصیب ہے وہ ایسی جگہ پہ جوڑتا ہے جہاں پہ آپ کو اپنے نصیب پر ناز ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس سے کمیونیکیٹ تو کر کے دیکھیں, اس سے بات تو کر کے دیکھیں, اس سے کہہ کے تو دیکھیں کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے سے بہتر عطا فرما. اب پتہ نہیں وہ آپ کے قابل نہیں تھا یا آپ اس کے قابل نہیں تھے, جو بھی تھا, لیکن مالک تو سارا کچھ کر سکتا ہے. وہ ایک جگہ پہ سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ چاہے تو کیا ساروں کو مسلمان نہیں کر سکتا, مومن نہیں بنا سکتا. آپ نے کہا جس دن سارے مومن ہو گئے نا, اس دن قیامت آ جائے گی, جاب ختم. تو یہ اس کی منشا ہی نہیں ہے. اس کی منشا ہو کہ وہ ساروں کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے, یہ اس کی منشا ہی نہیں ہے. اس نے دکھ خود پیدا فرمایا ہے, اس نے خوشی خود پیدا فرمائی ہے, وہ ان دونوں چیزوں کا خالق خود ہے. تو یہ بات سمجھیں کہ بھیجنے والا کون ہے. اگر بھیجنے والے کے ساتھ آپ کا جب تعلق بننا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ جو دنیاوی آپ کے دکھ ہیں یہ کہیں سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آیا کہیں اور سے ہے. یہ پرندہ جو آیا ہے نا, جس کو میں غم کا پرندہ کہہ رہا ہوں, تو یہ غم کا پرندہ راحت کا پرندہ بھی ہو سکتا ہے. وہ چٹھی راحت کی بھی ہو سکتی ہے, پیغام راحت کا بھی ہو سکتا ہے. اور اس نے کہا کہ جب میں غم کی چٹھی بھیجتا ہوں, پیغام بیچ میں راحت کا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ غم دے کے اپنے قریب کر لیتا ہے کہ آپ اپنے آنسوؤں کو لے کر جب اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ آنسو تو پھر نگینے بن جاتے ہیں, موتی بن جاتے ہیں, اور وہ موتی اس کی بارگاہ میں پھر قبول ہوتے ہیں. آپ سرکار صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنی رونی سی صورت یعنی کہ رو نہیں رہے, رونی سی صورت بنا کے بھی اس کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو وہ قبول کر لے گا. کجا کے اتنی کریم روتا نہیں دیکھ سکتا اپنے بندوں کو. تو آپ خلوص دل سے اس سے ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھیں. وہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, بڑا رحم والا ہے, وہ بڑی آپ کو بہت چیزیں عطا کر سکتا ہے. آپ اس سے بس لو لگائیں. یہ جو زندگی میں آپ پھنس جاتے ہیں نا, تو یہ ایک قسم کا نا آپ کو وہ ہوتا ہے تنبیہ اللہ کی طرف سے, وہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ. اب بھی غم دے کے بھی تھوڑی دیر کے لیے نا سائلنٹ کروا دیتا ہے انسان کو. کہیں پہ کوئی بڑا حادثہ دکھا کے ایک دم خاموش کروا دیتا ہے. آپ بڑے زور و شور سے چل رہے ہوتے ہیں اور پتہ چلا اسٹاک مارکیٹ رات کو گر گئی جی, او ہو آپ رک گئے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. لاس ہیز بین ڈن, ڈیمیج ہیز بین ڈن, ہو گیا, رک گئے, اب کیا. وہاں پہ جب کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی پھر انسان اپنی اس ذات کو آواز دیتا ہے جس سے اس کی ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. تو وہاں پر اس کو آواز دینا, اس سے تعلق بنانا, یہ اللہ کی منشا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آئیں, کسی طریقے سے بھی آ جائیں. اگر ایسے آ جائیں تو یہ تو بڑے شارٹ کٹ والی بات ہے کہ وہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر, خواہش تھی ہے نا جی, حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے.
اور پہنچ گئے، اب کیا رونا روتے ہو ہے؟ اللہ اکبر. وہ اسامہ ہمارا جو ماشاء اللہ بڑی اس دن کال پہ بات ہو رہی تو بڑے مذاق میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کی جب کلپس لگتی ہیں نا اور آپ کی باتیں لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، حضرت کی باتیں جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو میں وہی سوچتا ہوں کہ جب یہ ڈاکٹر ہمارے پاس آیا تھا تو یہ خود بھی بول نہیں سکتا تھا، اتنا گھبرایا ہوا تھا. آئے ہے. تو یہ بس لائف میں جو آنے والے غم ہے اس کو قبول کرنا ہے. حضرت نے اس دن ایک آڈیو میں نا بڑی مشکل بات بڑی آسانی سے سمجھا دی نا، کہ ہم یہ گلا کرتے رہتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے نا کہ لوگ ہم سے باغی ہوئے پڑے، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا وجود آپ سے کب باغی ہوگا، اصل میں یہی تو باغی ہوا پڑا ہے. واقعی جی. اور اسی کو تو قابو کرنا ہے. صحت کا غم مل جاتا ہے جی لوگوں کو، جس جسم کے اوپر ساری زندگی ناز کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں آ کے وہ آپ کے اشارے قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ کا کہنا نہیں مان رہا ہوتا. سانس چاہیے، سانس صحیح نہیں دے رہا، حرکت کرنا چاہ رہے گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے، گوشت چبانا چاہ رہے ہیں دانت ساتھ نہیں دے رہے آپ کے، نبض اوپر ہو گئی، دل نیچے ہو گیا، سٹنٹ ڈل گیا، بائی پاس ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، وہ آپ کا ساتھ تھا یہ سارے کا سارا. یہ جو غم ہے نا جی، یہ آپ کے کپڑوں کی طرح آپ کے جسم پہ نہیں ہوتا، آپ کی کھال کی طرح آپ کی ہڈیوں کے اوپر ہوتا ہے، یہ ایسا اس نے آپ کو پکڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ غم اثاثہ ہے، یہ اگر آپ کے جسم کا یہ حصہ بن گیا ہوا ہے تو اس حصے کو آپ نے کاٹ کے نہیں پھینکنا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ رہنا کیسے ہے، کیا خوشی کے ساتھ میں قبول کر رہا ہوں اس کو، یا میں غم کے ساتھ، یا میں گلے کے ساتھ قبول کر رہا ہوں. گلہ نیگیٹو تھاٹ ہے، شکوہ نیگیٹو تھاٹ ہے، اور آمین کہنا انتہائی پازیٹو تھاٹ ہے. آمین کہہ کے تو دیکھیں کہ یا اللہ تو نے غم دیا ہے، آمین. سبحان اللہ. آمین جب آپ ایک دفعہ کہتے ہیں تو آپ کے کئی قفل کھل جاتے ہیں، کئی تالے کھل جاتے ہیں، رستے کھل جاتے ہیں آپ کے لیے. غم میں آمین کہنا بھی سیکھ لیں کبھی. وہ دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ ادھر سے آیا اور سب کچھ نے واپس آنا ہے. جو روح آئی ہے یہاں پر اس نے واپس جانا ہے. جب جانا ہی ٹھہرا تو تم یہاں پہ کون سی شکایتیں کر رہے ہو؟ اب کیا تھا، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ حق ادا نہ ہوا ہے. تو جو اللہ نے جان دی ہے آپ اس کا تو حق ادا کرو پہلے. ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں تو زندگی کو اوپر بھی آمین کہہ دے جی، جو تکالیف ہے، جو پریشانی ہے، آمین قبول ہے. جیسے سرکار ویسا صاحب نے فرمایا تھا نا کہ وہ دعا ہے نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، کہ دنیا بھی ہم صحیح چاہتے ہیں، آخرت بھی ہم صحیح چاہتے ہیں. تو کتنا آسان سا فارمولہ سرکار ویسا صاحب نے بتا دیا کہ والدین خوش کر لو تو دین کام آ گیا آپ کا، اور بیوی بچے کو خوش کر لو تو دنیا بھی آپ کی کامیاب ہوگی. پوری دعا کا مفہوم جو ہے نا جی یہ دو باتوں کے اندر چھپا ہوا ہے جی. یہ ان کو بھی راضی رکھو، بیوی بچوں کو بھی راضی رکھو. تو یہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہیں کروانی، بیوی بچوں کے اور والدین کے درمیان. یہ اب آپ کا کھیل ہے کہ کیسے بچا کے نکلنا ہے دونوں کے درمیان سے، کہ ادھر بھی گستاخی نہ ہو اور ادھر کے حقوق بھی ختم نہ ہو. تو یہ اس کے لیے بڑا ریشنل اور سمارٹلی پلے کرنا پڑتا ہے دونوں کے درمیان میں آپ کو، کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے چلنا ہے اور اپنے والدین کو بھی لے کے چلنا ہے. کئی لوگ میں نے دیکھا جی شادی کر لی جی، جہاں کرنا چاہتے وہاں ہوئی نہیں، والدین نے جدھر کہہ دیا جی کر لی ہم نے شادی. او شادی تم کر رہے ہو، اپنے الفاظ تم نے آمین 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 قبول کیا ہے تم نے وہاں پر، وہ کیا ہے تو اپنی زبان کا ہی ساتھ دے دو، اور کسی بات کو اللہ کا امر بھی سمجھو کہ یہ اللہ کا امر بھی ہے، اس کے اوپر بھی قبول کرنا شروع کر دو. کئی ایسے بچے آتے ہیں میرے پاس جی، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بیوی بڑی اونچا بولتی ہے، بہت سخت بولتی ہے، ہمارے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں کہ تم قبول کرنے والے بن جاؤ، تم لڑ رہے ہو، قبول نہیں کر رہے ابھی تک. قبول کر کے تو دیکھو شاید وہی بدل جائے. آپ کہتے تھے کہ وہ بد کردار سے محبت کرو، اس کا کردار بدل جاتا ہے. یہ تو میں بد کردار کی بات بتا رہا ہوں.
محبت کرنی ہے، تو کاروبار اور نہیں کیا. کرنا نا. لوگ کاروبار کر رہے ہیں. سرکار جیسے فرماتے تھے کہ گھر میں قانون نہیں نافذ کرنی، محبت نافذ کرنی ہے. تو محبت نافذ کرو. اللہ نے تمہیں اگر کسی ایک محبت سے بھی زندگی میں روشناس کروایا ہے، اس محبت کو لے کے بانٹو، اس کو پھیلاؤ. نہ کہ محبت کے روٹنے کا ڈھنڈورا ہی پیٹتے چلے جاؤ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. چھوٹے لوگ ہیں جو شور مچاتے ہیں، بڑے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. چھوٹا پانڈا ہے، اسمال کراکری، شور مچائے گا. خالی ہے نا ایمٹی ویسل ہمیشہ شور کرے گا. بھرا ہوا جو ہوگا وہ خاموش رہے گا. اس کو مارو گے بھی تو آواز نہیں آئے گی تمہیں. اس دن ایک خاتون آئی، وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر میرے اوپر 1 روپیہ نہیں لگاتا، اور 1 روپیہ کی غلطی سے خرچ ہو جائے تو اس کو اذیت ہوتی ہے. میں نے کہا وہ بیچارہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے ہمدردی کرو. اور لاکھوں روپے کماتا ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ میرے پر جب بات آتی ہے تو میں نے کہا بس اس کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، اس کا گلہ نہیں کرنا. میری تقدیر میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرا شوہر میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرے بچے میرے اللہ کا فیصلہ ہے. تو اس کو میں نے ایک قبول دن کرو. اپنی بیگم صاحب سے کہا، میں اپنی بیٹی پہ لگاتا ہوں پیسے، مجھے بالکل نہیں دکھتے. یہ جو میں کسی کی بیٹی پہ لگاتا ہوں وہ بڑے دکھتے ہیں مجھے. اللہ اکبر ہے. لیکن لگانے ہیں نا جی، وہی بات، اللہ کا حکم ہے نا جی، لگانے پڑتے ہیں جی. اور اچھی بات ہے. میں نے ایک حدیث، میں نے اس دن وہ ویڈیو میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ وہ کافی نہ ہو کہ ایک پیسے کا اگر میں ڈیوائڈ کروں، اس میں جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کروں یا اپنی وائف پہ خرچ کروں، کس کا درجہ مجھے، کس کا ثواب مجھے زیادہ ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو تم اپنی وائف پہ خرچ کرتے اس کا ثواب تمہیں سب سے زیادہ ہے. تو یہ ادھر آ کے پھر لوگوں کو سمجھنا ہوگا نا کہ چاہے خوشی سے ہے چاہے نہیں ہے، کرنا پڑے گا ثواب کے لیے. سرکار وائس صاحب کے پاس جب نا کبھی پیسے بالکل کم ہو جاتے تھے نا، ختم ہونے والے ہوتے تھے، ہم سب کو کھانے پہ لے جاتے تھے کہ جو تھوڑے سے رہ گئے نا یہ بھی ختم کر دو. اور میں ان پہ بیس کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی رحمت پہ کیوں نہیں میں بیس کرتا؟ جس نے مجھے پہلے دیے ہیں وہ پھر کیوں نہیں مجھے دے سکتا؟ یہ پیسے میں بچانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ بچ جائیں یہ کسی طرح سے. آپ کہتے چلاؤ کھانا کھانے چلیں، وہ بھی مکا کے آؤ، ختم کرو. وہ مالک ہے، وہ دے دے گا، پھر دے دے گا. پہلے نہیں دیے اس نے. ہم کو اس کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں. تو مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، بار بار کہا ہے، رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کہہ کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے، بارہا مقام پہ. لیکن ہم ہیں کہ بار بار پھنس جاتے ہیں، بار بار وہ ذکر کرتے، بار بار پھنس جاتے ہیں ہم. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کہیں پر ہم وہ پھر مایوس ہی بن جاتے ہیں. کئی لوگ ہیں نا جی جن کی زندگی کبھی کوئی اچھے مومنٹس ان کے یا کم آئے ہیں یا برے زیادہ آئے ہیں. کہتے ہیں نا کہ نشیب و فراز زندگی کے آتے ہیں. وہ میں نے کسی کو کہا، میں نے کہا وہ ECG دیکھی ہے تم نے کہ وہ ایسے یوں چل رہی ہوتی ہے؟ میں کہا یہ زندگی ہے، یہ سیدھی ہو گئی نا تو اس کا مطلب ہے انتقال. یہ سیدھی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا سیدھی زندگی کبھی نہیں ہو سکتی. یہ پیٹرن ہے رب تعالیٰ کا کہ اس نے ہر چیز کے اندر بیلنس رکھا ہے. اتار بھی ہے ہر لیول کے اوپر، چاہے کوئی اربوں پتی ہے اور چاہے کوئی ہزارہ پتی ہے، تو دونوں کے اندر یہ نشیب و فراز چلیں گے. نہ پیسہ ہر سلوشن کا حل ہے، نہ غریبی ہر چیز کا پرابلم ہے. آپ کا اپنا اندر جو ہے نا جی وہ سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ گھس بیٹھی ہے آپ کے اندر، گھس جاتے ہیں. ان کو قابو کریں، ان کو نکالیں اور اللہ کی رحمت کو آواز دیں، مانگ لیں اس سے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں. یہ بڑا خوبصورت سنہری موقع ہوتا ہے جب آپ کو زندگی کوئی غم دیتی ہے. آپ فرجائل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے جیسے ایک روتا ہوا معصوم بچہ، اس طرح کے آپ ہوئے ہوتے ہیں. اس معصومیت میں اسی بے قراری کے ساتھ اپنے رب کو پکار لیں، وہی آپ کو پھر آپ کو ایسا سکون دیتا ہے، آپ کے دلوں کی راحت بنتا ہے. کہا میرے ذکر میں ہے راحت، صرف میرے ہی ذکر میں ہے راحت، اور تم کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ مت ڈھونڈو کہیں اور. اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑ جاؤ، تم پر بھی رحمت کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی. اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ وہ اپنی رحمت پھر آپ کے ہاتھوں سے بٹواتا ہے.
سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اپنی رحمت آپ کے ہاتھوں سے بٹواتا ہے وہ. بے وہ آپ اس کی رحمت کے جو وہ ہے نا رحیم ہونا، وہ صفت وہ آپ میں سے جھلکنی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے رحیم بننا شروع ہو جاتے ہیں، رحم والے بننا شروع ہو جاتے ہیں. صفت اللہ کی ہے، وہ جس کو عطا کرے اس کو ملتی ہے، اور یہ صرف اور صرف ملتی ہے اس کو جس کے اندر کبھی زندگی میں غم آیا ہو، محبت آئی ہوئی ہو. اور اگر وہ محبت آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی عطا ہو جائے، دونوں ایک ہی بات ہے، ایک ہی رستہ ہے. جیسے سرکار فرماتے تھے کہ اللہ کے پاس جاؤ تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ تعالیٰ کا رستہ بتاتے ہیں. یعنی کہ زمین سے آواز جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور ادھر سے آواز آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے لیے تو بڑا یہ قیمتی موقع ہے کہ یہ اگر کبھی خزانہ ہے، یہ غم ایک خزانہ ہے، آپ کو مل جائے تو اس کو ضائع مت کریں، اس کے ساتھ جھگڑا مت کریں، اس کو انعام سمجھیں، اس کو پالیں. یہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا ایسڈ بن کے آپ کے سامنے آئے گا. تو جو بچے یہ پھنس رہے ہیں جگہ جگہ پر، وہ اپنے اس پھنسے ہوئے دور میں ضد کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ یہ دے دے، رولا جیسے رولا ڈال دیے، یہی دے یہی دے یہی دے. اچھا اتنی دعاؤں سے مانگا ہوا اگر آپ کو مل جائے، کل وہ ٹکا ٹوکری ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے. یقین کریں، جس کو دعاؤں سے مانگ کے لیا ہوتا ہے، کل اسی سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، کل کو اسی کے ساتھ ہی اٹ کھڑکا لگا ہوا ہوتا ہے. آپ کا ردیف قافیہ سارا اوپر نیچے ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو آپ نے دعاؤں میں رو رو کے مانگا تھا. تو کیا ملا پھر آپ کو؟ تو جن کو نہیں ملا وہ پھر ان کے لیے ابھی بڑا رستہ باقی، کھلا رستہ باقی ہے ان کے لیے. میں کہتا ہوں کہ وہ محبت نہ شادی ہو جائے تو محبت ختم ہو جاتی، شادی رہ جاتی ہے. تو شادی نہ ہو تو محبت رہ جاتی ہے. مجھے بات یاد آ گئی، وہ اس دن ایک خاتون آئی تو اسی طرح سے روحانی گفتگو ہو رہی، تو ایک انہوں نے بیچ میں مجھے روکا اور کہتی ہیں کہ میری تو زندگی میں ساری پریشانیاں ہی ہے، تو مجھے کب میرے اوپر اچھا وقت آئے گا، میری لائف میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ رات کو نیند آئی تھی، صبح بھوک لگی تھی، کھانا کھایا تھا، یہاں چل کے آئی ہو، یہاں سے چل کے جاؤ گی. اتنی نعمتیں اللہ کی نا، اگر تمہیں نظر آنی شروع ہو جائے تو تم سجدے سے سر نہ اٹھاؤ. سبحان اللہ. یہ جو ضد پکڑی ہوئی ہے نا، یہ ضد، اس سے نکل آؤ. آپ کی پسند کی کتنی چیزیں نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ یہ دیکھو کہ اللہ نے کتنی چیزیں تمہیں بغیر مانگے دی ہوئی ہیں جن کا تمہیں احساس ہی نہیں ہے. تو یہ ایسی ہے. جی سرکار فرماتے ہیں نا کہ جتنا بڑا بھی غم ہو نیند سے پہلے تک کا ہوتا ہے. سو جاتے ہیں آپ، کمال بات ہے. اتنے غم میں بھی آپ سو جاتے ہیں، اتنے غم میں بھی آپ کھانا کھا لیتے ہیں. تو جب اتنے غم میں یہ سارا کچھ کریں تو زندگی بھی گزار لیں. کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ ہے سبحان اللہ. ایک ہی باری ملنی ہے، پنرجنم تو ہونا نہیں، دوسری دفعہ تو آنا نہیں. یہ سارے جنم نا آپ کے اسی باڈی کے اندر ہی ہیں، یہی ٹوٹ رہے ہیں. جب ایک چیز، ایک آپ کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، ایک آپ کا، تو دوسرا آپ کا جنم لیتا ہے وہی، اور وہ آپ کی گروتھ ہوتی ہے. واہ واہ. ایک آپ مر گئے کہ جب آپ نے فرض کی کسی سے محبت کی اور وہ ناکام ہو گیا، آپ مر گئے. اب جو نئے پیدا ہوں گے نا، وہ اس سے اوپر کی کہانی ہوگی کہ وہ اب یہاں سے نکلا، ایک نئے دور میں داخل ہوا اور نئی کہانی کا آغاز ہو گیا. دیکھیں کیا کیا اللہ تعالیٰ رستے نکال کے دکھا دیتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اپنی زندگی دیکھتا ہوں، میں لوگوں کی بھی نظر آتی ہے، مجھے تو خود بھی پتہ ہے میں ان ساری چیزوں سے گزرا ہوں. میں جب سرکار کا وصال ہوا نا جی، تو بڑا لاڈلا بیٹا میں، اور بڑا ایسے جیسے پھولوں میں مجھے چھپا کے رکھا ہوا تھا آپ نے. تو آپ کے وصال کے بعد مجھے ایسے لگے کہ جیسے نا میرے اوپر کوئی سورج چمکتا دہکتا ہوا جو ہے نا وہ میرے سامنے آ گیا ہوا ہے، اور مجھے زندگی کے ہر چیز کے اندر غم ہی نظر آتا تھا.
کوئی کشور کا ہنستا ہوا گانا سن لوں تو غم نظر آتا تھا، کوئی نعت شریف سن لوں تو غم نظر آتا تھا، کوئی قوالی سن لوں غم نظر آتا تھا. لوگوں کے چہرے مجھے غمگین نظر آتے تھے، اندر غم تھا میرے، ہر طرف غم. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ سارے ہی غمگین ہیں تو میں اس غم کے ساتھ نا کنیکٹ کر گیا. وہ میرا غم تھوڑا بڑا ہو گیا، اس کی وہ کہنا چاہیے کہ وہ دائرہ اس کا وسیع ہو گیا. تو مجھے وہ جتنے غم والے پہ لوگ تھے نا مجھے ٹکرنے شروع ہو گئے. تو میں ان کے ساتھ مل مل کے دیکھ کے کہ یار یہ زندگی گزار رہے ہے، چل رہی ہے، بات چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ زندگی کا آگے کام ہے ضرور، یہ غم آیا ہے، کوئی وجہ ہوگی ضرور اس کے ساتھ. لیکن اس نے بڑا کچھ مجھے سکھایا جی. تیرا غم رہے سلامت، میرے دل کو کیا کمی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ سلامت رہے، ان کا غم، ان کی یاد، ان کی بات، کہ ہم آج بھی ان کی یاد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. میں کیسے کہہ دوں کہ یا اللہ چھین لے مجھ سے حافظہ، میرا تو سارا کچھ، میرا ایمان، میری ترقی، میرا وجود میرے اس ماضی اور میرے غم کے ساتھ منسلک ہے. میری ساری ترقی، میری ساری گفتگو اس غم کا اثاثہ ہے. تو یہ میں کیسے کہہ دوں کہ چھین لے مجھ سے میرا حافظہ. میں نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا. میں چاہتا میرا غم بالکل تازہ رہے، تر و تازہ. میں تروکا لگاتا ہوں اس کو تاکہ تازہ ہی رہے. وہ غم ہاں شب انتظار کی بات ہوں، غم برقرار کی بات ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں، بڑے افتخار کی بات ہوں. تو آپ یہ بھی غور کریں کہ اسی کی بات ہے یہ ساری، جس نے غم عطا کیا. کنیکٹیوٹی آپ کی اسی کے ساتھ ہی بننی ہے الٹیمیٹلی. اگر آپ رجوع کر جائیں اس وقت میں، اللہ سے گلے کی حالت میں نہیں، اللہ سے اس معاملے میں کہ یا اللہ آمین، شکر تو نے دیا ہے، شکر تو مجھے گزار رہا ہے، شکر. اگر وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں ہے، غم کے سفر میں، تو پھر شیطان ضرور ہے آپ کے ساتھ. اللہ اکبر. جس کو میں اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتا ہوں. تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے غموں کو تو سرفراز فرما، ہمیں ان غموں کی وحشتوں سے ہمیں آزاد فرما، ہمیں گلوں کی دنیا سے آزاد فرما، ہمیں اپنا بنا کے رکھ، اپنے قریب رکھ، اپنے قریب والوں میں رکھ. بس پھر زندگی آپ کو جو ہے نا بڑا کچھ دے گی، یہاں بھی دے گی، وہاں بھی دے گی. جو سنگتیں جن کا آپ انتظار کریں وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی. جن کی محبت ادھر ہے ان کو جانے میں آسانی ہے، جن کی ادھر ہے ان کو یہاں سے جانے میں مشکل ہے. تو ایسی محبت رکھیں کہ جب یہاں سے جائیں تو محبت انتظار میں بیٹھی ہو آپ کے، آپ کو ریسیو کرنے آئے ہیں. کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ آپ کی محبت آپ کو ریسیو کرنے آئی ہے. واہ بھائی واہ، رونقیں لگ جائیں گی جناب. جنہیں ہم رخصت کرتے ہیں وہی ہمارا استقبال. اور یہ آپ کی محبتیں ہیں انشاءاللہ جی، بالکل خیر سے ہوگا جی. خاتمہ بھی خیر سے ہو، زندگی بھی خیر سے ہو، اور لوگوں کے لیے بھی خیر بنے، خیر بانٹیں. بس نکال دیں زندگی کو، گلوں سے آزاد کر دیں. غم بری چیز نہیں ہے، غم بہت اچھی چیز ہے. غم کو قبول کرنا ہے جی. غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی، کر غم کو اختیار کے گزرے تو غم نہ ہو. سبحان اللہ، بے شک ایسی ہے جی، ایسی ہے. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. زندگی اس کے حوالے کر دیں جس کے حوالے ہم نے ہو ہی جانا ہے. میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.